ہیں, جو پبلک پلیسز ہیں اس کو یوم آزادی کی مناسبت سے سجایا گیا ہے, اور مختلف فلوٹس, مختلف لیزر شوز, مختلف چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اور نظر آئیں گی. آج محکمہ انفارمیشن اینڈ کلچر جو ہے اس نے آج سے اپنی جو تقریبات ہیں اس کا آغاز کر دیا ہے, اور ان تقریبات کا آغاز آج جو ہماری تھیم ہے حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک, اس کی مناسبت سے آج جو ہمارے ینگسٹرز بچے ہیں جنہوں نے جو یہاں پہ انٹرنشپ بھی کر رہے تھے اور یہ پینٹنگ سیکھ رہے تھے, ان کی ایگزیبیشن جو ہے وہ آج الحمرہ کے اندر ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. اور بچیوں نے بہت محنت کی ہے, موسٹلی بچیاں ہیں, لڑکے کم ہیں, سو یہ استھیٹک ذرا بچیوں میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں نے جو ہے وہ سیکرٹری صاحب نے اور میں نے جب چیف منسٹر صاحبہ کو یہ بتایا تو ان کی یہ جو ہے گائیڈنس تھی اور ان کے یہ آرڈرز تھے کہ ان سب بچوں کو جو ہے جو اتنی محنت سے کام بھی کر رہے ہیں اور اپنی ان جو جشن آزادی کی تقریبات جن کے اندر ینگسٹرز کو لیڈ لینی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک آزادی کیا تھی, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا خوبصورت آزاد ملک جو ہے وہ کتنی قربانیوں کے بعد بنا تھا. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک پہ کتنے چیلنجز آئے, اور آج جو ہے وہ 78 سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے آج جو کامیابیاں حاصل کی ہیں, پاکستان آج اور خاص طور پر جو 7 مئی سے آنورڈ کی جو سچویشن ہے اس کے اندر ان جشن آزادی کی تقریبات کی ایک جو ہے وہ رنگ اور ہے, اور اس لیے ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. سو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے میں تمام یہ جو انٹرنز ہیں ان کو اسپیشل سرٹیفکیٹ اور 10,000 روپیہ جو ہے وہ آنریریم کی شکل میں ان تمام اس کو بہت خوشی ہوئی ہے بچی کو. سو اور میری تمام بچیوں سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ ڈونٹ, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ان تمام بچیوں کے اندر اللہ پاک نے یہ اسکل دی ہے, ان کو انہانس کرنا چاہیے. یہ جو تقریبات کا آغاز ہوا ہے یہ ڈیلی کی بنیاد پر جو آرٹس کاؤنسلز ہیں اس کے اندر بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوگا, اور 12 اگست کو انشاءاللہ تعالی یہیں الحمرہ میں ایک بہت بڑا کانسرٹ ہونے جا رہا ہے, اور میں آپ سب بچوں کو دعوت دے رہی ہوں جس پہ عاطف اسلم اور جو ہے وہ شیگل جو ہے وہ اس کے اوپر آ کے پرفارم بھی کریں گے, اور ہم اپنی جشن آزادی کو ایک بھرپور طریقے سے منائیں گے. 14 اگست کو مین جو تقریب ہے وہ حضوری باغ میں ہوگی, جہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ انشاءاللہ جو روایت ہے اس کے مطابق فلیگ ہاسٹنگ بھی کریں گی. اس کے بعد ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ مارکا حق کے حوالے سے ایک لوگوں کی, ایک میوزیم کی اور ایک جو ہے وہ یادگار کی جو ہے وہ تقریب رونمائی ہوگی. سو یہ جو ہے تقریبات کو تمام پاکستانیوں کو بہت جوش و خروش سے انشاءاللہ تعالی منانا ہے, جو ہم منائیں گے اور ثابت کریں گے کہ زندہ قومیں اپنے آزادی کے دن کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ 2 خوشیاں ہیں اس دفعہ اگست کے اندر, ایک تو جشن آزادی کی ہے ہی ہے, اور دوسری یہ ہے کہ اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ پاکستان کا تحفظ کرتے ہوئے جو ہماری پاک فوج ہے اس نے جس طرح سے دوبارہ جو ان کا عزم ہے, جو ان کا ایک ذمہ داری ہے ہمارا تحفظ کرنے کی, اس کو جس طرح نبھایا ہے وہ تاریخ میں جو ہے وہ ہمیشہ لکھا جائے گا. اور یہ پاکستان کی جو جیٹ طیاروں کے ذریعے 6 رافیل گرانا, یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. دنیا اس کو ٹیسٹ کیس کے اوپر لے رہی ہے کہ وہ رافیل جسے کہتے ہیں گرایا نہیں جا سکتا, وہ رافیل جس کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ وہ سیف ہوتا ہے, وہ جہاز گرا سکتا ہے لیکن رافیل کبھی گر نہیں سکتا, اس کو گرا کر جو ہے وہ, اور 1 نہیں گرایا, 2 نہیں گرائے, پورے 6 رافیل جو ہے وہ گرانے کے بعد آج پوری دنیا میں ہمارے شاہینوں کے جو کارنامے ہیں وہ سنائے بھی جا رہے ہیں. اور اسی لیے اسی جنگ کے بعد جو پاکستان کی عالم اسلام میں بھی اور عالمی طور پر بھی جو پذیرائی میں اضافہ ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کو بھی جو ہے یہ ماننا پڑا کہ کشمیر انفنشڈ ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے.
اس کے بعد پاکستان کو جو عالمی تنہائی کا شکار کر دیا گیا تھا، آج سربراہان مملکت نہ صرف ملک میں تشریف بھی لاتے ہیں ہمارے، بلکہ ہمارے سربراہان مملکت ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، آرمی چیف ہیں، ان کو پوری دنیا کے اندر کس عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے یقیناً وزیر اعظم پاکستان، ان کی پوری ٹیم اور یہ کامیاب جو خارجہ پالیسی ہے، یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس اگست کے ان جشن آزادی کی تقریبات کے ذریعے اپنے وہ تمام شہداء جو تحریک آزادی کے شہداء ہیں، پھر وہ شہداء جنہوں نے 1965 یا 71 کی جنگ میں جو ہے قربانیاں دی، پھر اس دفعہ 2025 میں جن فوجیوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، اور وہ بھی تمام سویلینز اور فوجی جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ لڑتے لڑتے اس ملک کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ان سب کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں گے ہم، کیونکہ ان تمام شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے بھی آج پاکستان جو ہے اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور کل تک آنکھیں دکھانے والے جو ہے وہ انڈیا کو اور مودی کو آج جتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور اس میں اللہ پاک کی جو ذات ہے اس کا کرم بہت بڑی جو ہے وہ اس کی ایک نشانی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ معجزانہ بھی پروردگار کا ہم پہ احسان تھا کہ جو چند گھنٹوں کے اندر اتنے بڑے 6 گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ پسپا کرنا۔ اس لیے میں گزارش کروں گی اپنے تمام پاکستانی جو بہن بھائی ہیں، وہ دنیا میں بھی کہیں موجود ہوں یا پاکستان میں ہوں، کہ ہمیں سب کو ایک مذہبی تو ایک ہے یقیناً شہداء کا احترام کرنا ہمارا مذہب کہتا ہے، لیکن اخلاقی اور ہماری ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شہداء کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں، اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آگے لے جانے کا عزم بھی کریں جہاں جہاں ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے سے وعدہ کریں کہ جو پاکستانی قوم اور خاص طور پہ پنجاب کے عوام کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کی ٹیم ہوتے ہوئے جتنے انیشیٹوز وہ لے رہی ہیں پنجاب کے شہریوں کی زندگیوں میں بہتری کرنے کے لیے، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک الیکٹرانک ٹریم آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں یہ دنیا کا کون سا ملک ہے؟ تو یہ دنیا کا ملک نہیں ہے، یہ دنیا کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان، اور جس کا شہر ہے لاہور، جس کے اندر جو ہے یہ الیکٹرانک ٹریم آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، مجھے سوشل میڈیا پہ دکھا، وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بھائی جان جو پوچھتے ہوتے تھے کہ کرونا کاٹتا ہے کہ نہیں، اور وہ پوچھتے تھے کہ کانوں میں ایئر پوڈس لگائے ہیں، یہ کس لیے لگائے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے وہ منصوبہ تھا 2021 کا، غالباً تو بھائی لے آتے 2021 سے 25 تک 4 سال تھے، لے آتے اگر ان کے بس میں ہوتا تو، لیکن یہ ایئر ایمبولنس ہو، یہ الیکٹرانک جو ہماری ٹریم ہے یہ ہو، یا جو اپنی چھت اپنا گھر کے جو لوگ ہیں جنہیں 60,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں جن کو قرضے فراہم کر دیے گئے ہیں بلا سود قرضے، اور 74 ارب روپیہ لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے دیا گیا ہے، ان کے لیے وہ گھر اور چھت کیا معنی رکھتی ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دن دیکھا ہے۔ وہ ایموشنل لوگ، وہ خواتین و حضرات ہم نے دیکھے ہیں جن کو کوئی امید نہیں تھی کہ ان کا گھر بنے گا، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے جو ان کو ایک آپشن دی جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی عام آدمی کو ایک پروسیس کے ذریعے یہ جو اپنی چھت ملی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے بیچ میں ہیں آٹے میں نمک کے برابر وہ شرپسند اور فتنہ فساد لوگ جو 14 اگست کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی تاریخ ہے۔ ہمیشہ 14 اگست کو تمام پاکستانی جو 99.9% لوگ ہیں جو پاکستان کی جشن آزادی کو ایک ملی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی ہیں چند 0.00% جن کو اس دن بھی فساد کرنے کا شوق اٹھتا ہے، جن کو ہر اہم موقع کے اوپر آپ کبھی یہ پوچھئے اپنے آپ سے، میرا سوال ہے کہ ہمیں یہ جب بھی کال دیتے ہیں اسپیسیفک ڈیز پہ کیوں دیتے ہیں؟ پاکستان بند کریں گے، سول نافرمانی کریں گے 16 دسمبر کو جو سقوط ڈھاکہ کا دن ہے، آپ کو اتفاق لگتا ہے؟ اتفاق نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔
ایس سی او ہو تو ہم وفاق بند کرنے آ رہے ہیں, ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں, گنوں سمیت آ رہے ہیں, غلیلوں سمیت آ رہے ہیں, پولیس والوں کو مارتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم یہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اتفاق ہے؟ بالکل نہیں. اور پھر اب 14 اگست کو 5 اگست کو جو یوم استحصال کشمیر منایا جاتا ہے, جس دن کشمیریوں کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ توڑا گیا, جس سے آج بھی وہ بیچارے 6 سال بعد بھی جنگ لڑے ہیں اپنی آزادی کی, اس دن کو بھی استعمال کیا سیاسی فائدے کے لیے کہ ہم اس دن باہر نکلیں گے. اب تو میرا سوال یہ ہے بھائی, اب تو آزادی بھی مک گئی آپ کی, کس سے آزادی لینے کے لیے نکلنا ہے آپ نے؟ آپ نے کہا تھا امریکہ سے آزادی لینی ہے, ابھی وہ جو ہے وہ دونوں بیٹے ان کے وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ بڑی کوشش کی انہوں نے, سوائے چند وہی ان کے لائک مائنڈڈ اسرائیلی لابی کے کانگریس مینوں کے علاوہ ان کو کیا کامیابی ملی؟ کسی سے جو ہے وہ وہاں ترلے منتیں کرتے انتظار کرتے رہے اور واپس چلے گئے. اور پھر جو اشتہار چھاپا $1,80,000 کا جو اشتہار چھاپا, اس میں لکھا عمران خان ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹ, پاکستانی انٹرسٹ نہیں, یو ایس انٹرسٹ. اس کے بعد کس منہ سے لوگوں کو کہتے ہیں باہر نکلیں؟ میرے بچے جو ہیں وہ چونکہ ناز و نم کے پلے ہیں, چونکہ ان کو گرم ہوا نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ ان کو جو ہے وہ برٹش نیشنل پلس اسرائیلی ہے, تو اس لیے وہ باہر نہیں نکل سکتے. وہ مجھے ملنے کے لیے آئیں لیکن وہ باہر نہیں نکلیں گے, وہ تحریک نہیں چلائیں گے. یہ عمران خان صاحب نے جو فرمایا یہ اس لیے فرمایا کہ میرے بیٹوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, لیکن قوم کے بچے باہر نکل آئیں, قوم کے بچے باہر نکل کے جو ہے وہ لاٹھیاں کھائیں, قوم کے بچے جو ہے باہر نکل کے آگ لگائیں, قوم کے بچے جو ہے وہ اپنے آپ پر FIR کٹائیں, لیکن میرے بچے سکون سے بیٹھیں. بھائی کیوں نکلیں؟ اسی لیے نہیں نکلے لوگ. 5 اگست کو ابھی مجھے نہیں پتا, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک سٹیٹمنٹ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا, انہوں نے کہا کہ 5 اگست کی جو ہماری کال ہے وہ بڑی کامیاب تھی, لیکن لوگ نہ نکلنے کا معاملہ ہم عمران خان سے ٹیک اپ کریں گے. بھائی جان مجھے سمجھا دیں جملے کا مطلب کیا ہے؟ 5 اگست کی تحریک کامیاب بہت تھی, لیکن لوگ باہر نہیں نکلے, اس کا معاملہ عمران خان سے ٹیک اپ کریں گے. یہ کہاں کے رستو ہے بھائی؟ اور لوگ نہیں نکلیں گے, یہ بات ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 20 دفعہ پاکستان کی عوام اور اسپیسیفکلی پنجاب کی عوام نے ثابت کی ہے کہ وہ فتنہ فساد کی سیاست سے عاری ہو چکے ہیں. وہ پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر جو خوشحالی کا پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی جاری ہے, جس میں 100 سے زیادہ انیشیٹیوز پورے کر چکی ہیں, اور وہ صاف چلی شباب چلی کی جو 12 سال سے حکومت ہے, جہاں پر جو ہے وہ سڑکیں بھی نہیں بنانی, نئے کوئی اسپتال کالج بھی نہیں بنانے, عوام کو کوئی ریلیف بھی نہیں دینا, جو تعلیم کارڈ ہے وہ 2027 سے شروع کریں گے, اور روز کرپشن کی ایک نئی داستان, روز کرپشن کی ایک نئی سٹوری وہاں سے نکلتی ہے, اور یہ دوسروں کو منہ بھر کے چور ڈاکو کہہ رہے تھے. سو میری گزارش یہ ہے, اور میں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس 14 اگست کو بھی تمام پاکستانی اپنی پوری فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ جشن آزادی کی تقریبات میں شرکت بھی کریں گے, اور ہم ایک زندہ قوم ہوتے ہوئے اپنا جشن آزادی بہت جوش و خروش سے منائیں گے. اچھا میڈم, یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں سیاسی استحکام معاشی استحکام سے جڑا ہوتا ہے, جی, لیکن ہم کافی عرصہ سے اس سرکل میں سیاسی عدم استحکام کے سرکل میں چکر لگا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے آگے بڑھا جائے گا؟ بلا شبہ گورنمنٹ آف پنجاب کی دیکھو یہ ایک مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں, بٹ مجھے لگتا ہے کہنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب سے فتنہ جیل میں گیا ہے پاکستان میں سب ٹھیک ہو رہا ہے, پاکستان کے معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ لکھ رہی ہیں پاکستان آن ٹریک ہے, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے, پاکستان کے فگرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, ایکسپورٹس کے فگر بہتر ہوئے ہیں. تو یہ ایک فیکچول پوزیشن ہے. وہ کوشش بہت کرتے ہیں اندر سے بیٹھ کے بھی, اور میٹنگز جو ہوتی ہیں نا ان میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہی ہوں, جتنی بھی جیل میں اندر میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر صرف دماغ کٹھے کر کے وہ فیملی کے ساتھ ہو یا اپنے وکیلوں کے تھرو ہو, یہی بیٹھا ہوتا ہے فساد کیسے کرنا ہے ملک میں, جو ہے ہجان پیسے پیدا کیسے کرنا ہے, لاشیں کیسے حاصل کرنی ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ ان کے چونکہ 9 مئی ہو گیا معصومیت میں, ہمیں پتہ نہیں تھا یہ اس حد تک جائیں گے, اور پھر آپ کو پتہ نا ایک طرف کہتے ہیں فالس فلیگ تھا, دوسری طرف کہتے ہیں معصومیت سے, ہمیں روکا کیوں نہیں؟ اب ان کو روکنے کے لیے جب جو ہے وہ پولیس باہر کھڑی ہوتی ہے, اس دفعہ تو کنٹینر بھی نہیں لگانے پڑے. وہ میں نے تو ایک جگہ کہا
میں کہا جی اب تو یہ بیچارے اتنے جوگے ہیں کہ کوئی 5-7 پولیس والے کھڑے کر دیا کرے, اس کے بعد یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے, اور وہی ہوا. اچھا اسما صاحب, ADCR کی گرفتاری سیالکوٹ سے ہوئی, بہت خبروں میں ہے, اور آج خواجہ آصف کی بھی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے. یہ گرفتاری پیورلی میرٹ کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے, کوئی سیاسی ہے یا کسی اور نے ثبوت دیا, یا اپنے طور پہ پنجاب حکومت؟ دیکھیے چونکہ یہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے تو اس میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی. خواجہ آصف صاحب ہمیشہ میاں صاحب سے ملتے رہتے ہیں, اور یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے. وہ تو میرے بارے میں بھی کہا گیا, میں چھٹیوں پہ گئی, بیگ پیک کر کے میاں سمیت باہر چلی گئی, میں کھڑی ہوں دوبارہ یہیں پہ. سو یہ خواہش ہے, ان کی خواہشات نام مکمل جو ہے نا, کہ فلانا بھی چلا جائے, فلانا بھی چلا جائے, فلانا بھی استعفیٰ دے لے. ہم سب یہی ان کے سامنے موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں, شہباز صاحب ہو ان کی ٹیم ہو, مریم نواز شریف صاحبہ ان کی ٹیم ہو, پاکستان کو ٹریک پہ ان 5 سالوں کے اندر جو ہے لائے بغیر ہم کہیں نہیں جا رہے. خواجہ صاحب, خواجہ آصف کی بات ہو گئی. خواجہ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان میں پاکستان سے بلینز آف روپی باہر ٹرانسفر ہو رہا ہے, اور بیوروکریٹس, پہلی دفعہ بس دوسری تیسری وقت پالیٹیشین نے کہا ہے کہ بیوروکریٹس غیر ملکی نیشنلٹیز لے رہے ہیں, اور ایک FIA آفیشلس کا بھی نام دیا گیا. اس میں سینئر موسٹ دیکھیے خواجہ صاحب کے سینئر موسٹ لیڈر وہ بات درست فرما رہے ہیں. سارا خواجہ صاحب آپ کی برادری والے خواجہ صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے, اور ایک تو یہ میرا پنجاب کا سے ریلیٹڈ سوال بنتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے کچھ کہا ہے تو کسی معلومات کی بنیاد پہ کہا ہوگا, اس کا جواب یقیناً خواجہ صاحب خود دے سکتے ہیں. میڈم فرمائیں کہ 14 اگست کو عمران خان نکلنے جا رہی ہے, اگر وہ نکلیں گے, احتجاج کریں گے, تو پھر آپ کا پنجاب گورنمنٹ کا کیا؟ میں نے تو بتا دیا بھائی, 5-7 پولیس والے سڑک پہ کھڑا کرا کرو, اس کے بعد آپ کے سامنے تبدیلی خود ہی جو ہے آپ کو فشو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں. اس دن چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ جو ہے وہ پولیس بھی بیچاری انتظار کرتی رہ گئی کہ کوئی تو مار کارائی ہو, کوئی تو باہر نکلے. اب ان کے بڑے بڑے لیڈران 5-7 وہ MPA بھی, انہوں نے بہت اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ گرفتاری دی, جا کے گاڑی میں بیٹھے, اس کے بعد رات کو چھوٹ گئے. اور مجھے کوئی قابل ذکر لیڈر بتا دے جو 5 اگست کو اپنی فیملی سمیت بات, اور بھائی باقیوں کے بچے کیوں نکلے, اپنے بچے لے کے نکلو نا, کیوں نہیں نکلتے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بہت شوق آیا ہوا, اس وقت نیا نیا انقلابی بنے ہیں, وہ اپنی بیوی بچوں کو نکالتے, خود وہ جا کے اڈیالہ میں علیمہ باجی کے پہلو میں بیٹھ گئے تھے. تو باقی قوم کے بچے انقلاب لائیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کے بچے انقلاب کیوں نہ لائیں, عمر ایوب کے بچے انقلاب کیوں نہ لائیں, اسد کیسر صاحب کے بچے انقلاب, امین گنڈا پور کے بچے کیوں نہ انقلاب لائیں بھائی. وہ بھی آئے, انہوں نے خطاب فرمایا اور وہ نکل لیے. اس کے بعد جو ورکرز نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی ایک علیحدہ سٹوری ہے. اور پھر یہ ہے کہ باجیاں جو ہیں ہماری, جو پورے کیمرہ مینوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر ایک پوری فلم چلاتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو لاہور کہتی نا نکلو لیڈ کرو, آتے ہیں ان کے بچے باہر. علیمہ دیکھیے قاسم سلمان کا ایک کا نائک کاپ کھو گیا ہے, دوسرے کا مل نہیں رہا, تو ان کے تو نائک کاپ اور وہ سارا کچھ یہی ہے نا. علیمہ باجی کے بچے نکل آتے, وہ دوسری والی 2 باجیوں کے بچے نکل آتے, باہر آ کے لیڈ کرتے, پتہ چلتا کہ قوم کے بچوں کو نکالنے کے لیے خود پہلے ہم سب آگے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے بچوں کو بلائیں, خود ہم سب, اور پھر بعد میں رات کو ڈنر ہوا ہے بھیرا پہ بیٹھ کے, یا چکری اللہ جانے کون سا وہ پوائنٹ تھا, انٹرچینج پہ بیٹھ کے آپ نے دیکھا ہے دعوت کا اہتمام تھا وہاں. یعنی لوگ جو ہیں, جو بیچارے چند بچے نکل گئے, ان کی جو ہے وہ زہر فشانیوں سے متاثر ہو کے وہ جیلوں میں چلے گئے, اور ان کے اوپر FIR ہو گئی. اور یہ جو ہے یہ یہاں پر موصوف جو ہے وہ دعوتیں فرما رہے تھے سارے بیٹھ کے. اچھا میڈم, CM پنجاب نو ڈاؤٹ جب بھی ان کا کوئی اچھا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ افتتاح کرتی ہیں, تو پنجاب پولیس کی جانب سے عورتوں کے واقعات کے جی تناظر میں کچھ طرح کچھ ہو جاتا ہے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ پنجاب پولیس دیکھیے ابھی یہ جو پرابلم ہے نا پولیس کا, دیکھیے چینج جو ہے نا وہ دنوں میں نہیں لایا جا سکتا. یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے نہایت زیادہ ناگواری اور جو ہے وہ تکلیف کا اظہار بھی کیا ہے, بلکہ اس کے اوپر اسٹرکٹ اسٹیپ لیے ہیں. یہ بات ضرور اکنالج کریں کہ ایسے واقعات جو ہیں اس کے اندر within few hours وہ پولیس والا گرفتار ہو کے جیل کے پیچھے جاتا ہے, اس پہ FIR ہوتی ہے, اور یا ان کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی 0 ٹالرنس ہے اس حوالے سے. لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ میں اپنی طرف سے چیف منسٹر صاحبہ کا پیغام ضرور آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ وہ اس پہ بہت تکلیف میں ہیں, بہت شرمندہ ہیں
کہ یہ جو چند کالی بھیڑیں ہر محکمے میں دیکھیے کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ایک برسوں کی ایک وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ دنوں میں چینج ہو جائے. لیکن اب جب سزائیں دینی شروع ہوئی ہیں, سزا شروع ہوئی ہے, چیف منسٹر صاحبہ اسپیئر نہیں کرتی, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو زیرو ٹالرنس چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے اس میں بہت حد تک کمی انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ملک صاحب لاسٹ. آج بہت صاحب کو قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈرز کی سیٹ خالی کر دیں گے, اس یہی حال پنجاب میں ہے, تو کیا اپوزیشن کے بغیر اسمبلیاں چل سکیں گی؟ دیکھیے اپوزیشن ایک بندے کا نام ہے, کیا عمر ایوب کلی اپوزیشن ہے؟ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر تھی, اس پہ ٹرائل ہوا, ٹرائل ہونے کے بعد سزا ہوئی, کورٹ نے ان کو سزا دی, سزا یافتہ پاکستانی قانون کے مطابق ممبر نہیں رہ سکتا, اس کو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا, تو پھر اسمبلیوں کو بھی ڈی نوٹیفائی کرنا ہے نا بھائی. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ, اور ابھی مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کا صوبہ وہ اشتہاریوں کی, مجرموں کو پناہ دینے کا گڑھ بن گیا ہے. جو اشتہاری ہے وہ خیبر پختونخوا جا کے حفاظتی پناہ لے لے, جو قانون کو مطلوب ہے وہ جا کے خیبر پختونخوا جو ہے وہ صوبہ نہیں رہا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اشتہاریوں کو پناہ دینے کا ایک ٹھکانہ ہے, اور وہاں پر ڈٹائی کے ساتھ یہ مجرمان جو ہیں یہ کیوں نہیں سرنڈر کرتے قوم کے سامنے. کہا کرتے تھے نا, میاں نواز شریف صاحب کو مرتی ہوئی جو بیوی ہے وہ چھوڑ کے واپس بلایا گیا کہ آ کے سرنڈر کرو, بیٹی سمیت آئے, آ کے سرنڈر کیا اور جیل میں چلے گئے. جیل میں جا کے پتا چلا کہ بیگم صاحبہ نہیں رہی, پرول پر تھوڑے دن کے لیے باہر آئے, پھر دوبارہ جیل چلے گئے. یہ آسمان سے اترے؟ 9 مئی بھی کریں آپ شہداء کے مجسمے بھی جلائیں, آپ ملک میں آگ بھی لگائیں, اور فوج کے ادارے میں بغاوت کرنے کی کوشش میں آپ ساتھی بھی ہوں, لیکن آپ جو ہے آپ کو جب سزا ہو جائے تو آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اور پوری دنیا میں اگزامپلز ہیں, امریکہ دیکھ لیجئے, آپ یو کے دیکھ لیجئے, وہاں پہ جب اس سے تھوڑی نوعیت کے, وہاں پہ تو پولیس کی طرف, فوجی کی طرف آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. رائٹس ہوئے 24 گھنٹے کے اندر سمری ٹرائلز کے ساتھ, 7 10 سالوں کی سزائیں ہوئی, لوگ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے آ کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ جو ان رائٹس جو ہوئے تھے کیپٹل ہل کے اوپر, اس میں انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف بھی دیا, لیکن ان لوگوں کو نہیں دیا جو قانون کے تحت مجرم قرار پائے تھے. تو یہ کہ اب یہ چونکہ طریقے انصاف سے ہیں, طریقے انصاف ایسے ان کو کہنا نہیں چاہیے, طریقے فساد جو میں کہتی ہوں, طریقے فساد سے ہیں. ان کا لیڈر ہینڈسم بہت تھا, اور جو ہے وہ ان کے مطابق وہ پاپولر بہت ہے, جس کے لیے اب بندے باہر نکلتے نہیں ہیں. تو اب ان کو جو ہے وہ سارے خون معاف ہونے چاہیے. بھائی ایسے نہیں ہوتا. ہر ملک کے اندر ایک قانون ہے, اور قانون کے اندر جس نے جو گناہ کیا ہے اس کو سزا ملے گی. شکریہ.